نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، آج ہم لوگ ذکر کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 قرن۔ اگر ایک قرن سے مراد 100 سال ہوں تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب زمانے والوں کے اسلام پر ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا بلکہ ممکن ہے کہ ان دونوں کے درمیان اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہو اور وہ اسلام پر نہ ہوں۔ لیکن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صرف 10 زمانوں پر دلالت کرتی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ بات زائد ہے کہ وہ سب کے سب اسلام پر تھے۔ اور اگر قرن سے مراد لوگوں کے زمانے کا ایک گروہ مراد لیا جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اور دوسری جگہ پر ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخِرِينَ، اور پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور یہ بات بھی اہل علم اور اہل تواریخ کے ہاں مسلم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایک دور اور زمانے کے لوگ لمبی لمبی عمریں پاتے اور لمبا عرصہ زندہ رہتے تھے۔ اس لحاظ سے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا۔ مختصر طور پر بات یہ ہے کہ جب بتوں اور شیاطین کی عبادت شروع ہوئی اور لوگ گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنے بندوں پر رحمت فرمائی، اور زمین والوں کی طرف یہ پہلے رسول تھے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ میں آتا ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہ میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم اس بات سے تعجب ہو
کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تم پر رحم کیا جائے۔ مگر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اور ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پہ بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک کام جو میرے بارے میں تم کرنا چاہتے ہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری جماعت کو ہی معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کا ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو غرق کر دیا تو دیکھ لو جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تم غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے، تو وہ یہ کہتے کہ جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے مذاق کیا کریں گے، اور وہ تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اسی کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ کہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، گویا وہ لہریں پہاڑ تھیں۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ وہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ ہی کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک لہر آ لہری اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا،
اور کشتی جوتی پہاڑ پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو نجات دے دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے کام ہی ناشائستہ ہیں۔ تو جس چیز کی حقیقت ہی تم کو معلوم نہیں، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو جو تیرے ساتھ ہیں، اور بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ حالات غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے، نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، پس صبر کرو